قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المالک المحمود المالک الودود، مصور کل مولود و مالک کل مطرود، ساتح المہادی و موتد الاوتار و مسہل الاوتار و مسہل الاوتاد، عالم الاسرار و مدرکها و مدمر الاملاک و مہلکها و مقبر الدہور و مقررها و مورد الامور و مدبرها۔ الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا شفیعنا شفیع ذنوبنا طبیبنا و طبیب نفوسنا حبیبنا و حبیب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ علی لعنۃ اللہ اعدائہم ومنکر فضائلہم وحقوقہم اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الاعلی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اہون علیہ وله المثل الاعلی فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ بلند تر صلوات۔ دعا ہے کہ پروردگار اس عظیم ذکر کے صدقے میں حاضرین و غائبین مومنین و مومنات کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، مرحومین کے درجات کو عالی فرمائے۔ اے مولا اس ذکر کے صدقے میں ہماری گناہ گار آنکھوں کو اجلائی گناہ کے ہم وارث ذکر کی زیادہ سے فیضیاب ہو سکے، اور جلد از جلد وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ آل محمد کے اجڑے ہوئے گھر دوبارہ ویران گھر ہیں دوبارہ آباد ہو سکے، اور مخدرات عصمت کی چھینی ہوئی چادروں کا بدلہ لیا جا سکے۔ مل کے بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ موالیان حیدر کرام، سامعین محترم، عشرہ محرم حرام کی آج 9ویں مجلس کا عنوان ماسل اعلیٰ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کافی حد تک جو ہے فضائل پڑھے جا چکے، سنے جا چکے، اور یہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن آل محمد کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب لم یحیط فضائل علی، کہ فرمان مصطفیٰ اگر یہ کائنات کے زمین پہ جتنے درخت ہیں قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، جن اور انس لکھنے اور حساب پہ معمور ہو جائیں، علی کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ آل محمد کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ اب چونکہ آج کا دن اور کل کا دن جو ہے یہ دکھوں کا دن ہے، مصائب کا دن ہے، لیکن تبرکاً فضائل کی ایک حدیث بیان کروں گا، اس کے بعد مصائب کے جملے۔ عنوان کے مطابق معرفت توحید اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ آپ معرفت ولی الاثر نہ حاصل کر لیں۔ وقت کے امام کی معرفت ہی در حقیقت خدا کی معرفت ہوتی ہے، اور خدا کی معرفت اور خدا کی پہچان کے لیے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی موضوع میں کہ من عرف ربہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
جو اپنے نفس کو پہچان لے، جو اپنی ذات کو پہچان لے، وہ اپنے رب کو پہچان لے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ انسان کی ذات 3 چیزوں کا مرکب ہوا کرتی ہے، جس میں جسم ہے، نفس ہے اور روح ہے۔ تھوڑی سی گفتگو آج روح پہ کرتے ہیں، اس پہ ایک حدیث فضائل کی۔ روح جو ہے قرآن میں روح کیا ہے، اس سے متعلق جب سوال کیا گیا تو ارشاد ہوا کہ حبیب کہہ دو الروح من امر ربی، تو روح میرے رب کا امر ہے۔ یہی سوال امام زین العابدین علیہ السلام، راوی ہے جابر ابن یزید جوفی، چاہنے والا ہے مولا جابر ابن یزید جوفی، مناقب اہل بیت میں کتاب میں روایت کی۔ مولا توحید کی معرفت کروا رہے ہیں، اسبات توحید، ارکان توحید، معانی توحید، روح کی پہچان کیا ہے، بیان کرتے کرتے جب بات روح پہ آئی تو فرمایا کہ جابر جان لو کہ اللہ جس کے ساتھ اپنی روح کو مخصوص کر دیتا ہے، اللہ اپنا امر اس کے سپرد کر دیتا ہے، کیونکہ روح جو ہے امر الہی ہے۔ تو جس ہستی کے ساتھ اللہ اپنا امر سپرد کر دے، اللہ اپنا امر جس کے ساتھ مخصوص کر دے، تو مرحمت ہیں پھر اس کے بعد زمین کے بندوں کے اعمال کا حساب کتاب اور ان کے جو جتنے بھی امور ہیں وہ اللہ اس کے سپرد کر دیا کرتا ہے۔ یعنی زمین پہ رہنے والوں کے جتنے بھی امور ہیں وہ سارے حجت دوران کے سپرد ہوتے ہیں کہ انا الینا ایابہم و انا علینا حسابہم، سورۃ الغاشیہ کی آیت کہ ہماری طرف ان کی باغ دوڑ ہے اور ہم ہی ان کے حساب لیں گے۔ اس سے زیارت جامعہ کبیر میں بھی جملہ مولانا نے فرمایا کہ بے شک آل محمد وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ مخلوق نے آپ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے اور ان کا حساب کتاب بھی آپ ہی کے ذمہ ہے۔ کیوں کہ یہ اولی الامر ہیں، اللہ کے امر کے مالک ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ جس سے اپنا امر مخصوص کر دے، اب وہ جو چاہتا ہے وہی خدا چاہتا ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو زندگی دے دے، مولا فرما رہے ہیں، چاہے تو وہ موت دے، چاہے وہ خلق کرے، چاہے وہ ایک لحظے میں زمین سے آسمان پہ چلا جائے، آسمان سے زمین پہ آ جائے، مشرق سے مغرب، مشرق سے مغرب سے مشرق، ہر شے پہ کائنات مکمل تصرف و اختیار اللہ اسے دے دیتا ہے، جس کے پاس جسے اللہ اپنا امر سے مخصوص کر دیتا ہے، جسے اپنے روح سے مخصوص کر دیا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جابر یاد رکھو کہ جو بھی ہمارے فضائل میں سے، ہمارے اس مقام میں سے کسی ایک فضیلت کا بھی انکار کرتا ہے، فمن انکر شیئا فردہ علی اللہ، کہ جس نے بھی ہمارے مقام و منزلت میں سے، فضیلت میں سے کسی ایک شے کا بھی انکار کیا، در حقیقت اس نے خدا کا انکار کیا، خدا کا انکار کیا، اس کے رسولوں کا انکار کیا اور اس کی کتابوں کا انکار کیا، اس مقام تک۔ پھر فرمایا کہ جو ہمارے مقام و منزلت سے نا آشنا ہے، نا واقف ہے، وہ مقصر ہے۔ اب جابر جب چونکا تو کہنے لگا مولا مقصر کیا ہے؟ فرمایا کہ الذین قصروا فی معرفت الائمۃ وعن معرفت امرہ و روحہ من ربہم فرض اللہ علیہم۔ فرمایا کہ مقصر وہ ہے جو آل محمد کے آئمہ اور اللہ کی طرف سے روح اور امر کی پہچان کرنے میں، معرفت کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ جو آئمہ کی معرفت، روح اور امر کی معرفت حاصل کرنے میں کوتاہی کریں وہ مقصر ہیں۔ جابر کہتا ہے مولا پھر اس طرح تو بہت کم لوگ ہیں جو آپ کے اس مقام کی پہچان رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وہ جتنے بھی ہیں ان کو لے آؤ ذرا۔ اب جابر اگلے دن اپنے دوستوں کو لے کے مولا کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ مولا کو جو ہے تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ
کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ جو ارادہ کرے اس حکم دے، ہر شے کو ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا بے شک خدا وحدہ لا شریک جس شے کا ارادہ کرتا ہے اسے حکم دیتا ہے۔ جابر کہتا ہے کہ ماشاء اللہ مولا میں نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ معرفت رکھتے ہیں۔ مولا فرماتے کہ جابر ابھی خاموش رہ، اتنی جلدی نہ کر، اب ان سے پوچھ کہ میں علی ابن الحسین یعنی کہ امام سجاد اور یہ میرا بیٹا محمد ابن علی یعنی امام محمد باقر، مولا فرماتے کہ ان سے پوچھو اگر ہم چاہیں کہ میں سجاد علی ابن الحسین محمد باقر بن سکتا ہوں، یا محمد باقر چاہے تو کیا وہ سید الساجدین علی ابن الحسین بن سکتا ہے، یعنی کہ ہم ایک دوسرے کی شکل میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اب وہ خاموش ہو گئے۔ جب وہ خاموش ہو گئے، جابر کہتا کہ تمہیں کیا پڑ گیا، امام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے سر جھکائے اور فرمایا کہ مولا آپ ہی ہمیں سمجھائیے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا، اقرار کم از کم کیا کہ آپ سکھا دیجیے، انکار نہیں کیا کہ مولا آپ ہی سمجھائیے اس امر کو۔ اب وہ جابر کہتا ہے کہ مولا نے کچھ کلمات پڑھے کہ جب وہ کلمات پڑھنے تھے تو کیا دیکھنا، چوتھے امام پانچویں امام بن چکے تھے، پانچویں امام چوتھے امام بن چکے تھے۔ جب وہ لوگوں نے آل محمد کا، امام سجاد کا یہ معجزہ دیکھا، مل کے صلی محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اب بڑے تعجب خیز ہوئے اور تعجب کے ساتھ سجدے میں چلے گئے مولا کے سامنے۔ فرمایا کہ فلا تعجبوا من قدرت اللہ، اللہ کی قدرت سے تعجب نہ کرو، ہم اللہ کے وہ مقام مظہریت پہ فائز ہیں کہ اللہ نے اپنا امر ہمارے سپرد کیا، اور جس کے سپرد امر ہو جائے وہ اولی الامر ہوتا ہے، وہ صرف ارادہ کرتا ہے، جس کے پاس امر ہوتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ ہم جو بھی چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے، اور جو خدا چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں، کیونکہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، قرآن نے کہہ دیا کہ آل محمد کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو خدا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ ارفعوا رؤوسکم، اپنے سروں کو بلند کرو یا قوم، اے قوم، اور اب تم ایمان اور معرفت کی منزل کمال تک پہنچ چکے ہو۔ مولا فرمایا کہ یاد رکھو تم لوگوں کے درمیان جا کے جو ہمارے اس مقام کی معرفت نہیں رکھتے، ان کو یہ چیز بیان نہ کرنا کہ وہ تمہیں جھوٹا کہیں گے، کیونکہ وہ چیز سے پیچھے ہیں، اس چیز کی پتہ ہی میں ہے، ان کو ایک چیز کی شناخت ہی نہیں ہے۔ مل کے ذرا صلوات پڑھ لی جائے۔ اللہ نے اپنے اظہار کے لیے بدن کی ضرورت پڑی، نفس انسانی ذات کو سمجھنے کے لیے جب تک بدن نہ ہو تو انسان کی اپنی ذات سمجھ نہیں آتی، تو اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ نے قرآن میں جتنے بھی اپنے اعضاء جسمانی متعلق قرآن کی آیات ہیں، یعنی ان سے مراد اللہ نے آل محمد کی پہچان کروائی۔ جب نفس کی بات آئی تو کیفیات کی بات آئی، تو اللہ نے اپنی کیفیات کا مرکز آل محمد کو بنایا، ان کے نفس کو خرید لیا۔ جب روح کی بات آئی تو اللہ نے اپنا امر اور روح آل محمد کے سپرد کر دی۔ اور دکھ اس بات کا کہ وہ ہستیاں جو کائنات کی ہر چیز کی مالک و مختار ہیں، امتحان کا بھی ایسا عظیم منزلت تھی کہ ہر شے پہ اختیار رکھتے ہوئے بھی کربلا میں اتنے مجبور ہو گئے کہ کن پہ اختیار رکھنے والے وہ ہستیاں کربلا کے میدان میں کیسی مجبور ہوئیں کہ روایت میں لکھا ہے کہ کریم کربلا جب بھی کسی شہید کو میدان کربلا کی طرف بھیجتے تھے تو کبھی روئے نہیں تھے، لیکن شبیہ پیغمبر ایسا شہزادہ ہے حسین کا کہ روایت میں لکھا ہے یہ واحد وہ شہید ہے کہ جس کو میدان میں بھیجتے ہوئے حسین دھاڑے مار کے رو رہے تھے۔ اور حسین کون ہے؟ سلطان الصابرین، صابروں کا سلطان حسین۔ عزادارو، رونے کے دن ہیں زہرا کے لال کے،
بہت ہی دکھوں کے دن ہیں۔ کیسے وہ جگر لایا جائے کہ جس سے علی اکبر کی شہادت بیان ہو سکے۔ کائنات میں وہ دل نہیں ہے، اس کائنات میں وہ زبان نہیں ہے کہ جس سے درد علی اکبر کو بیان کیا جا سکے، کیونکہ علی اکبر کی شہادت وہ شہادت ہے کہ کربلا کے میدان سے 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی کہا تھا حسین تو جا، اکبر جانے۔ نبیوں کی تو نبیوں کی بات رہی، محمد مصطفیٰ نے بھی کہہ دیا تھا بیٹا حسین یہ تیرا بھی کام ہے۔ عزادارو، لمبی چوڑے مسائل پڑھنے کی ہمت نہیں ہے جگر میں، بس تیار کیا شہزادے کو حسین، یوں کہوں کہ فخر ابراہیم نے فخر اسماعیل کو تیار کیا۔ عزادارو، شبیہ پیغمبر کو جب تیار کیا تو کہا بیٹا ایک بار اپنی ماں سے اجازت لے آ، الوداع کر رہا۔ عزادارو، اب جب شبیہ پیغمبر خیموں میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ماں مصلی عبادت پہ عبادت میں مصروف ہے۔ ایک مرتبہ شہزادہ آہستہ سے چلتا ہوا ماں کے قریب آ کے اپنے سر کو ماں کی چولی میں رکھ دیا، جیسے چھوٹے بچے ماں کے ساتھ لاڈ کرتے ہیں۔ عزادار 18 سال کا جوان علی اکبر ہے اور سیرت و صورت میں مصطفیٰ کی شبیہ ہے۔ ماں کی جولی میں جب سر رکھا نا، بڑی مدتوں کے بعد ماں سمجھ گئی کہ آج اکبر کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ کہا کہ اماں جان آج آپ کا بیٹا کچھ مانگے تو عطا کرے گی؟ کہا بیٹا تیرے پہ دارین قربان کر دوں۔ تو حسین کا وہ لال ہے کہ جس کو حسین نے تہجد کی نمازوں میں خود خدا سے مانگا ہے۔ عزادارو، شہزادہ علی اکبر نے ماں سے ایک سوال کیا، اماں یہ بتائیے آپ کو زہرا کا لال زیادہ عزیز ہے یا میں زیادہ عزیز ہوں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ بیٹا میری کیا اوقات، میں تو سیدہ عالمین کی کنیز ہوں، میرے لاکھوں بیٹے زہرا کے لال کی قربان۔ کہا اماں پھر آج اسی زہرا کے لال کا اپنے بیٹے کو صدقہ کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ مرتبہ ماں نے مصلی چھوڑا۔ کہا اکبر سوال ایسا کیا ہے کہ ماں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن آج کربلا میں یہ وہ وقت ہے کہ دکھانا ہے کہ ایک اسماعیل کی ماں بھی ہاجرہ تھی اور میں اکبر کی ماں ہوں، اور میں حسین بادشاہ کی زوجہ ہوں، اور ہم فخر اسماعیل ہیں اور میں فخر ہاجرہ ہوں۔ اجازت دی، جا بیٹا اللہ کے حوالے۔ عزادارو، ماں سے رخصت ہوئے، ایک مرتبہ عالیہ بی بی کے خیمے میں آئے، کیونکہ شہزادے کی ساری پرورش بی بی عالیہ نے فرمائی تھی۔ عزادارو، اب جب شہزادہ عالیہ بی بی کے خیمے میں داخل ہوا، تمام مخدرات عصمت بیویاں بی بی کے خیموں میں داخل ہوئی۔ پتہ چلا کہ اکبر الوداع ہونے کے لیے آیا ہے۔ ساری بیویوں نے اکبر کے گرد حلقہ بنایا اور رو کے کہتی تھی واہ محمد آ، واہ علی یا، ہائے غربت حسین کی۔ عزادارو، اس جوانی کے عالم میں علی اکبر نے ایک مرتبہ عالیہ بی بی کے خیموں میں قدم رکھا۔ بی بی عالیہ جناب عبداللہ بن جعفر طیار کی زوجہ تھی اور عرب کے سب سے مشہور تاجر تھے۔ علماء و ذاکرین اس روایت کو پڑھتے ہیں کہ جب بھی جناب عبداللہ کسی دوسرے ملک کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے تو پوچھتے تھے کہ مرشد زادی حکم کرو اس ملک کی کیا سوغات آپ کے لیے لے کے آؤں؟ تو عالیہ بی بی کہتی تھی کہ میں کائنات کے امیر کی بیٹی ہوں، اے عبداللہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کائنات کے خزانے ہمارے قدموں کے نیچے ہیں۔ ہاں جب بھی کسی شہر میں جایا کرو میرے اکبر کے لیے وہاں کی نئی پوشاک لے کے آیا کرو۔ ہر شہر کی پوشاکیں منگوا کے رکھی ہوئی تھی عالیہ نے۔ اکبر کی شادی کے ارمان بھی تھے، شادی کے لباس بھی بنائے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی عالیہ نے کہا اکبر ذرا یہاں بیٹھ۔
شہزادے کو مرکز میں بٹھایا، تمام بیویوں نے اکبر کے گرد حلقہ طواف باندھا، اکبر کے منہ کی زیارت کرتی اور درود پڑھتی اور کہتی کہ واہ محمدہ، کس عالم میں محمد کی جوانی لٹ رہی ہے۔ عزادار ایک مرتبہ عالیہ بی بی نے صندوق کھولا، ساری پوشاکیں جو بی بی نے اکٹھی کی ہوئی تھی، بڑے ارمان تھے، ان کو کربلا کی زمین پہ رکھنا شروع کیا، ساری پوشاکیں اکٹھی کی اور کہا اکبر میرے لال اب ذرا کھڑا ہو۔ اب شہزادے کو جب کھڑا کیا، بی بی نے فرمایا اکبر ایک طرف سے ان پوشاکوں کے اوپر چلنا شروع کر دے، اکبر ان کے اوپر سے گزر جا، جب شام غریبہ کو فوج اشکیا لوٹنے آئے گی نا، میں تیرے سر کا صدقہ سمجھ کے ان کو دے دوں گی۔ ہزاروں اکبر نے پوشاکوں کے اوپر چلنا شروع کیا، ساری بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، واہ محمدہ واہ علیہ۔ ہزاروں اکبر خیموں سے باہر نکلتا تھا، کبھی کوئی بیوی اکبر کے دامن کو تھامتی تھی، راوی کہتا ہے کہ جیسے بھرے ہوئے گھر سے جوان کی لاش نکلتی ہے اور بیویاں اسے پکڑ کے واپس اندر کھینچ لیتی تھی۔ کئی بار اکبر باہر نکلتا، پھر بیویاں اندر کھینچ لیتی تھی۔ عزاداروں اب جب اکبر آخری بار خیام سے باہر نکلا، ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ آؤ سیدزادیوں، آج اکبر کو الوداع کرنا ہے۔ عزاداروں شبیہ پیغمبر کو مولا حسین نے خیام کے مرکز میں کھڑا کیا، ایک مرتبہ نانا رسول کا امامہ منگوایا اور اکبر کے سر پہ باندھنا شروع کیا، پہلا پیچ، دوسرا پیچ، تیسرا پیچ، جب آخری پیچ حسین نے اکبر کے سر پہ بل لیا تو عزاداروں آخری جو سطر تھی حسین نے اکبر کے تحت حنک باندھتے ہوئے کہا کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہنا تھا کہ سیدزادیوں میں کوہرام برپا ہوا۔ عزاداروں ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو سینے سے لگایا اور اتنا روئے کہ کائنات کہتی ہے، راوی کہتے ہیں کہ پہلی بار حسین چیخے مار کے رو رہے تھے۔ عزاداروں رخصت کیا بڑی مشکل سے، بابا سے ہاتھ چومے، بابا کے پاؤں چومے، بابا اجازت دیجیے نا، فوج اشکیا دیکھ رہی ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو سوار کیا، اب جب اکبر سوار ہوئے تو کربلا کی طرف چلنے لگے، جیسے جیسے گھوڑے کے قدم اٹھتے ویسے ویسے حسین پیچھے پیچھے چلتے آتے۔ ایک مرتبہ اکبر نے مڑ کے دیکھا کہ بابا پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسے گھوڑا تیز ہوتا ویسے ویسے مولا حسین تیز تیز چلنا شروع ہو جاتے۔ ایک مرتبہ اکبر نے گھوڑے کو روکا، بابا جب آپ نے اجازت دے دی ہے تو کیوں نہیں جانے دیتے؟ کہا اکبر ایک بار مجھے آ کے دوبارہ گلے سے لگا۔ عزادار ایک مرتبہ اکبر دوبارہ زینت الجناح سے زمین پہ آئے، بابا کو سینے سے لگایا، بابا جب آپ نے اجازت دے دی اب جانے کیوں نہیں دیتے؟ کہا بیٹا اگر تیرا 18 سال کا جوان بیٹا ہوتا تو پھر میں تجھ سے پوچھتا کہ کیسے موت کی طرف اسے بھیجا جاتا ہے۔ عزاداروں اب جب حسین نے آخری بار اکبر کو سوار کیا، اکبر نے کہا بابا وعدہ کرو اب میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ کہا بیٹا پھر تم بھی وعدہ کر، میں پیچھے نہیں آؤں گا، تو جدھر جدھر جائے گا مڑ مڑ کے مجھے پیچھے دیکھتے رہنا تاکہ میں نانا کی زیارت کرتا رہوں۔ عزاداروں وعدے ہو گئے باپ اور بیٹے میں۔ اکبر اب میدان کربلا میں داخل ہوئے، جنگ کرتے ہوئے شجاعت حیدری کا مظاہرہ کیا۔ عزاداروں اکبر جنگ بھی کرتے ہیں، مڑ مڑ کے بابا حسین کو بھی دیکھتے ہیں، جنگ بھی کرتے ہیں بابا حسین کو بھی دیکھتے ہیں۔ عزاداروں ایسی جنگ کی کہ میمنہ کو میسرہ پہ، میسرہ کو میمنہ پہ۔ ایک بار اکبر جنگ کرتے کرتے خیام سے اتنے دور چلے گئے کہ حسین کو اکبر نظر آنا بند ہو گیا۔ اب بی بی فضا فرماتی ہے کہ آقا حسین کا یہ عالم تھا کہ جسم میں کپ کپی تھی، چہرے پہ موت کی زردی تھی، اور بلند ٹیلے پہ چل گئے کہ میرا اکبر نظر نہیں آ رہا۔ ایک بار حسین نے کہا کہ اماں فضا اکبر کی ماں سے کہہ کہ اللہ ماؤں کی دعا بیٹوں کے حق میں بڑی قبول کرتا ہے۔ ایک بار اکبر کی ماں ام لیلہ سے کہہ دے کہ دعا کرے کہ اللہ ایک بار مجھے اکبر کی دوبارہ زیارت کروا دے۔
عزادارو بی بی فضہ نے جب حسین کی یہ کیفیت دیکھی تو رو کے ام لیلہ کے خیمے میں آئے کہ آپ کے سرتاج کی حالت بڑی خراب ہے اور دعا کیجیے کہ اللہ آپ کے بیٹے کے حال پہ رحم فرمائے۔ عزادارو بی بی ام لیلہ مصلی عبادت پہ بیٹھی، قرآن کو ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف علی کی بہو نے کہا کہ اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے ابراہیم کو اسماعیل سے ملانے والے، ایک بار اکبر کو حسین سے ملا دے۔ عزادارو ماں کی دعا بھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ اکبر واپس خیام کی طرف پلٹے۔ اب جب واپس آئے تو حسین بھاگ کے اکبر کے استقبال میں آئے کہ آ میرا لال، آ میرا بیٹا۔ عزادارو ایک بار اکبر نے کہا کہ بابا ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو آج ان کو میں یاد کروا دیتا دادا علی کی شجاعت۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو سینے سے لگایا اور رو کے کہا کہ بیٹا میری زبان اپنے دہن میں لے لے۔ ایک بار جب حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں دی، تڑپ کے اکبر پیچھے ہٹے کہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ عزادارو حسین نے اپنی انگوٹھی کو اکبر کی زبان پہ رکھا، بیٹا جاؤ اس سے راحت ملے گی، جا میرا لال اللہ کے حوالے۔ عزادارو اب جب اکبر کو آخری بار ودا کیا، عزادارو اکبر جنگ کرتے 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 عمر ابن سعد نے کہا کہ یہ خون حیدر کرار ہے، ایک ایک سے یہ قابو میں نہیں آنے والا، مل کے حملہ کرو۔ عزادارو سب نے مل کے حملہ کیا، لیکن حیدر کرار کا خون تھا، فاتح خیبر و حنین کا یہ خون تھا۔ عزادارو ان لائنوں نے ایک سازش بنائی، انہوں نے دھوکے سے کہا کہ اکبر تو جنگ کر رہا ہے، ادھر خیموں کی طرف خیموں میں لوٹ مچ گئی ہے۔ عزادارو جب اکبر نے کہا نا کہ خیام کو لوٹا جا رہا ہے، جو ہی اکبر نے یہ بات سنی تو مڑ کے خیموں کی طرف دیکھا، جو ہی شہزادے نے خیموں کی طرف دیکھا ایک لائن نے شہزادے پہ ایسا گرز مارا کہ اب یہ شہزادہ اپنے آپ کو زین پہ قائم نہ رکھ سکا۔ عزادارو یہ شبیہ پیغمبر زین سے زمین پہ آیا، جو ہی زمین پہ آنا تھا ایک لائن نے ایسا نیزہ کا نشانہ دیا کہ وہ نیزہ سیدھا علی اکبر کے سینے میں پیوست ہوا، اور صرف پیوست نہیں ہوا، جب اکبر نے کہا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا حسین بیٹے کا آخری سلام۔ عزادارو اس لائن نے صرف نیزہ مارا نہیں، یہ کہتا کہ میں نے سنا حسین صابروں کا سلطان ہے، آج حسین کے صبر کا پتہ چل جائے گا۔ اس نے نیزے کو اکبر کے سینے میں توڑ دیا، توڑ کے نکل گیا، کہا کہ آج حسین کے صبر کا پتہ چل جائے گا۔ عزادارو اب جب حسین نے جب اکبر کی آواز سنی، ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے اور چیخے مار کے کہتے ہائے میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ عزادارو روایت علماء لکھتے ہیں کہ حسین جب اکبر کی طرف آ رہے تھے، اب حسین چل کے نہ آ سکے، گھوڑے پہ نہ آ سکے، آقا حسین کے جسم میں اتنی طاقت ہی نہ رہی کہ چل کے آ سکتے۔ حسین رسید زانو بزانو رسید پر لاش بسر، حسین عزادارو بچے کی طرح کربلا کی زمین پہ زانو سے چلتے ہوئے اکبر کی لاش پہ پہنچے۔ اب جب اکبر کی لاش پہ حسین پہنچے ہیں، روایت کا عجیب جملہ ہے، جو ہی مولا حسین نے اکبر کے سر کو اپنی جھولی میں رکھا اور پیار کرنے لگے، اے میرے لال تیرا بابا تیرے پاس آ گیا ہے۔ اکبر اپنے پاپا کو جواب تو دے۔ آقا حسین نے اکبر کے چہرے سے خون کو صاف کیا، اکبر نے دائیں ہاتھ سے بابا کو سلام کیا، بائیں ہاتھ کو پیشانی پہ رکھا ہوا تھا، کہا کہ اکبر آج آداب سلام بدل گئے ہیں، پہلے تو دونوں ہاتھوں سے بابا کو سلام کرتے تھے۔ کہا کہ بابا اس لائن نے نیزہ مار کے میرے سینے میں توڑ دیا ہے اور کہتا تھا کہ سنا ہے حسین صابروں کا سلطان ہے، آج اپنے جوان بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالے گا تو صبر کا پتہ چل جائے گا۔ عزاداروں ایک مرتبہ جو ہی مولا حسین علی اکبر کی لاش پہ پہنچے ہیں، ادھر سے عالیہ بی بی بھی مخدرات عصمت کے حلقے میں اکبر کی لاش پہ پہنچ گئی۔ روایت میں لکھا کہ بی بی اس لیے خیموں سے باہر آئی کہ بی بی نے مولا حسین کے چہرے پہ موت کی زردی دیکھ لی تھی کہ کہیں اکبر جوان بیٹے کی لاش کو دیکھ کے حسین مر نہ جائے۔ عزاداروں جو ہی عالیہ بی بی باہر آئی
اکبر نے جوان بیٹے کی لاش کو چھوڑ کے کہا کہ زینب میری موجودگی میں خیموں سے باہر نہ آنا۔ ہزاروں بیویوں کو واپس خیموں کی طرف لوٹایا۔ ایک مرتبہ ابو حسین نے کہا کہ اے اکبر تیرا باپ 57 سال کا ضعیف ہے، بیٹے اپنی باپ کی مدد کرنا، اپنے بازو میرے گلے میں ڈال اور خیموں کی طرف چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے ایک بازو کو آقا حسین کے گلے میں ڈالا۔ اب جب حسین اکبر کی لاش کو اٹھا کے لا رہے ہیں، روایت میں لکھا علی اکبر کے پاؤں کربلا کی زمین پہ سطر کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آقا حسین رو بھی رہے ہیں، فریاد بھی کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں اکبر اپنے پاپا سے کلام کرتا ہے، اکبر اپنے پاپا سے بات کرتا ہے، میرے بیٹے آنکھیں کھول، اپنے پاپا سے بات کرتا رہے۔ علی اکبر کی لاش کو خیموں میں لائے۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے حکم دیا کہ ساری بیویاں دوسرے خیموں میں چلی جائیں اور کہا کہ اے میری بہن شریکت الحسین، تو نے بابا علی کے سر پہ پٹی بھی باندھی ہے، تو نے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی سنبھالے ہیں، تو نے میرے بھائی حسن کی لاش سے تیر بھی نکالے ہیں، تو ام المصائب ہے، تو میری مدد کر، آج میرا امتحان ہے۔ علی اکبر کی لاش سینے سے نکالنا ہے تیر۔ علی اکبر کی ماں کو کہہ دے کہ یہ ماں ہے، ماں کی ممتا برداشت نہیں کرے گی۔ ساری بیویوں کو دوسرے خیمے میں بھیجا۔ ایک بار بی بی ام لیلہ نے قدموں پہ ہاتھ رکھا کہ اے میرے سردار، آپ کو آپ کی ماں زہرا کے حق کا واسطہ مجھے اکبر کی لاش پہ کھڑا رہنے دے، تاکہ کائنات میں یہ مثال مشہور ہو جائے کہ میں ہاجرہ نہیں ہوں، یہ اسماعیل نہیں ہے۔ میں اکبر کی لاش میں کھڑے ہو کے میرے سامنے جگر سے تیر نکال اور میں خدا کا شکر کرتی ہوں۔ ادھر سے علی اکبر کی ماں نے تسبیح پڑھنا شروع کی، ادھر سے حسین نے کہا میری بہن زینب میری مدد کر۔ ایک بار بی بی سیدہ عالیہ نے تسبیح پڑھنا شروع کی، علی اکبر کی لاش کو زمین کربلا پہ رکھا۔ ایک بار حسین نے نجف کی طرف منہ کر کے کہا کہ بابا کے سینے سے تیر نکالنا بہت مشکل ہے۔ ایک بار مدینہ کی طرف منہ کیا کہ نانا سارے نبیوں کو بلوا لے، اپنا تاج نبوت سر پہ رکھ لے، آج تیرا بیٹا بھی تیرا مقصد پورا کرنے جا رہا ہے۔ روایت میں لکھا کائنات کے نبیوں کی روحیں اکٹھی ہوئی، ملائکہ نے تسبیح چھوڑی، حوروں نے تسبیح چھوڑی، اللہ کے عرش میں کب کبھی طاری ہوئی۔ ایک بار حسین نے اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، برچی کو ہلایا کہ کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا۔ ہزاروں اب جب حسین نے اکبر کی لاش سے ہاتھ برچی پہ ہاتھ رکھا، رضم بقضاء و تسلیما لامرہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بار حسین نے اکبر کی لاش سے برچی نکالی، برچی نہیں بلکہ اکبر کا جگر باہر آیا۔ ہزاروں ام لیلہ زمین کربلا پہ گر گئی، عالیہ بی بی زمین کربلا پہ گر گئی اور رو کے کہا کہ دادا ابراہیم آ کے دے۔ سارے نبیوں نے کہا کہ حسین تو جان تیرا اکبر جانے، ہزاروں نانا محمد نے کہا حسین تو جان تیرا اکبر جانے۔ اللہ